السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل و توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر چند باتیں عرض کروں گا اس کا تعلق ہمارے معاشرے کے اندر جاہلیت کی جو قدیم اقدار ہیں ان کا جو نیا روپ ہے، یعنی جسے آپ جدید جاہلیت کہہ سکتے ہیں، اس موضوع پر چند باتیں عرض کروں گا۔ موضوع بڑا طویل ہے، اس میں سے 2-3 نکات میں آج کے خطبہ جمعہ میں عرض کروں گا کہ تمام اللہ کے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، اگر آپ غور کریں تو انہوں نے بنیادی طور پر ایمانیات اور اخلاقیات ایک ہی چیزیں بتائی، اور جن اخلاقی اقدار کی انہوں نے تعلیم دی وہ بھی ایک ہی ہے، اور جن سیئات سے انہوں نے بچنے کا حکم دیا اور تعلیم دی وہ بھی ہر دور میں ان کی شکلیں بدلتی رہی ہیں، لیکن بنیادی اس کے پیچھے جو تھیم ہے وہ ایک ہی ہے۔ لہٰذا جو جاہلیت قدیم ہے یا جدید جاہلیت ہے، بس اس کے بحروپ مختلف ہیں، ورنہ چیزیں وہی پرانی۔ اس لیے قرآن مجید کا انداز ہمیشہ ریلیونٹ رہتا ہے کہ جو عہد رسالت میں جن لوگوں کو جس پس منظر میں خطاب تھا، آج اس دور میں اور آنے والے دور میں بھی قرآن مجید کا یہ خطاب اسی طرح ریلیونٹ ہے کہ اگر اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ افا حکم الجاہلیت یبغون، کہ یہ لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، کیا یہ جاہلیت کی باتوں کو یا جاہلیت کے حکم کو چاہتے ہیں؟ اور فرمایا کہ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑھ کر کس کی بات ہوگی؟ تو یہ اس وقت بھی اور آج کے دور بھی۔ تو میں جو آج عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ وہ جاہلیت کے اندر وہ کون سی قدریں تھیں جن سے بچنے کا، جن کو ترک کرنے کا اسلام نے حکم دیا، اور اگر آج ہم انہی اقدار کو دیکھنا چاہیں تو وہ آج کس روپ کے اندر ہمارے سامنے موجود ہے۔ یعنی اس کو آپ جاہلیت، قدیم جاہلیت، اس کی جو جدید شکلیں ہیں، تو اس میں سے پہلی چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو عرب معاشرہ تھا اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی کہ عرب کی جو عمومی نفسیات ہے وہ انتقام در انتقام، یہ ان کے سماجی رویے کی بنیاد تھی، اور اس کو فخر کا باعث سمجھتے تھے۔ معاف کرنے والا تو چکر ہی کوئی نہیں تھا۔ انتقام لینا، اور وہ انتقام چاہے حق ہو یا بالکل ناجائز قسم کا انتقام ہی کیوں نہ ہو، اس پر فخر کیا جاتا تھا۔ ساری عرب شاعری اور لٹریچر کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح عرب شاعر اس پر فخر کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اور انتقام نہ لینا یہ کسی خاندان اور قوم کے لیے، کسی قبیلے کے لیے موت کے مترادف ہوتا تھا، اور یہ ایک خود ساختہ عقیدہ تھا ان کے ہاں کہ جب تک اگر کوئی آدمی مارا گیا ہے تو جب تک اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا اس وقت تک اس کی روح کو سکون نہیں ملنے والا۔ اب یہی وہ نفسیات ہے جس کے مطابق
وہ جو حالی نے کہا نا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، تو یہ اسی کا یہ منظرنامہ ہے کہ یہی وہ نفسیات ہے جس کے مطابق یہ لوگ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، مرتے ہیں، اور مرنے مارنے پر فخر کرتے ہیں۔ کوئی جنگ 40 سال، 20 سال، 60 سال اور 120 سال تک بھی ان لوگوں نے جنگوں کو جاری رکھا، انتقام در انتقام۔ یہ جاہلیت کی قدر جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا، اور حدیث اور سیرت کی کتابوں میں وہ خطبہ موجود ہے جو آپ نے آخری خطبہ عرفات کے میدان کے اندر دیا تھا، تو اس میں سے ایک بات آپ نے یہ بھی فرمائی تھی کہ میں حضور کے خاندان کے کسی فرد کا انتقام ابھی لیا نہیں گیا تھا، تو آپ نے اس کا خون معاف کر دیا، فرمایا کہ میں اس کا خون معاف کرتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جاہلیت کی ہر قدر کو میں اپنے پاؤں کے نیچے روند کر جا رہا ہوں، کل امر الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمی ھذا، کہ آج جاہلیت کی ہر قدر جو ہے وہ میرے پاؤں کے نیچے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان جاہلی قدروں میں سے ایک قدر جو تھی انتقام کی نفسیات پر مبنی، کہ معافی کوئی نہیں ہے، انتقام لینا ہے، بدلہ لینا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو سماجی سطح پر جو انتشار تھا وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں جن قوموں کا یہ رویہ رہا، جن تہذیبوں کے اندر یہ چیز رہی، تو یہ انتشار آپ کو وہاں نظر آئے گا۔ لیکن اسلام نے کیا تربیت کی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کیا کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا، قرآن مجید کو پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حوالے سے جو آیات نازل ہوئی، اس میں ایک آیت موضوع کی مناسبت میں آپ سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل سے کام نہیں لو گے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور یہ ذرا سوچیں کہ یہ کس قوم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو خدا اور رسول کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا اللہ کے خلاف ہونا، اللہ کے دین کے مخالف ہونا، یہ تمہیں اس چیز پر نہ ابھارے کہ تم ان کے معاملے میں انتقامی رویے کا مظاہرہ کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ تو آپ سوچئے کہ جس دین کی دعوت یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی آپ انتقامی رویہ بروئے کار نہیں لا سکتے، دشمن کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہیں کر سکتے، تو اس دین کا حکم مسلمانوں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جو حق اور سچ پر ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا، کیا تعلیم ہوگی؟ تو لہٰذا میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات آج کے موضوع کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ جاہلی قدر جو انتقامی رویوں پر مبنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عفو و درگزر کے ساتھ ختم کر دیا۔ ایسی زندگی آپ کی ہے کہ انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ کس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لوگوں سے انتقام لینے کی بجائے لوگوں کو معاف کیا۔ تو انتقام لینا یہ نہیں، معاف کرنا یہ تعلیم ہے۔ اور میں یہاں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو سمجھدار اور دانا لوگ ہیں وہ وراثت میں تھانے کچہریاں اور انتقام اور بدلے چھوڑ کر نہیں جاتے۔ سمجھدار لوگ یہ چیزیں اپنی زندگی میں ختم کر کے اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے پرامن ماحول پیدا کرتے ہیں۔ یہ انفرادی اور نجی درجے میں اور پھر اس کو قومی درجے پر لے جائیں کہ امن اور سکون یہ کس طرح سماجی معاشرتی ارتقاء میں اور ریاست کی مضبوطی کے اندر کس طرح یہ کردار ادا کرنے والا ہے۔ یہ بات ایک موضوع الگ شروع ہو جائے گا، لیکن آپ اگر غور کریں تو میں اکثر اس پر عرض کیا کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
ترجیحات میں اگرچہ آپ گننے کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ 87 غزوات و سرایا ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں، اور وہ بھی صرف 8-9 سال کے اندر، لیکن آپ غور کریں گے تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیح میں جنگ نظر نہیں آپ کو آئے گی۔ جنگ مجبوری کی حالت میں ہے، جنگ کی تیاری آپ نے ہر وقت رکھی ہے تاکہ دشمن کی شر سے بچا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امن کو ترجیح دی، معاف کرنے کو ترجیح دی، عفو درگزر سے کام لیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اور فتح مکہ اور دیگر مواقع پر آپ اس کی عملی شکل بھی دیکھتے ہیں۔ تو پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ایک حدیث بھی ملانا چاہتا ہوں، کہ انتقام پر مبنی جو معاشرہ ہے وہ کبھی پرسکون نہیں ہو سکتا، ترقی کی منزلیں طے نہیں کر سکتا۔ انتشار، افتراق، جلاؤ گرو، جس معاشرے کے مزاج کے اندر انتقام در انتقام اور تشدد کا رویہ جو ہے اور غلبے کی نفسیات اگر پروان چڑھنے لگے، چھا جانے کا ذوق اگر لوگوں کے اندر آ جائے کہ باہر ہر چیز پکڑ لو، تو پھر وہ معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ پھر فرمایا وہ 3 چیزیں جو نجات دینے والی ہیں وہ کون سی ہیں؟ فرمایا فتقوی اللہ فی السر والعلانیہ، خفیہ اور اعلانیہ ہر حال میں اللہ کا خوف، جو کامیاب کرتا ہے انسان کو، اللہ کا خوف۔ اور اللہ کے خوف کا مطلب کہ جواب دہی کے تصور کے ساتھ انسان زندگی اس طرح گزارے کہ اللہ کے ہاں کھڑا ہو کے ہر بات کا جواب دینا ہے، یہ اللہ کے خوف کا مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوفناک چیز ہے۔ دوسری چیز نے فرمایا کہ قول الحق فی الرضا والسخط، خوشی حالی اور تنگ دستی، خوشی اور ناخوشی، ہر حال کے اندر اگر خوش ہے تب بھی، ناخوش ہے تب بھی، ہر حال میں حق بات کہنا، بالقول الحق، اور حق بات یہ انسان کو نجات دینے والی ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی والقصد فی الغنا والفقر، کہ امیری غریبی دونوں حالتوں میں اعتدال، توازن سے کام لینا، میانہ روی اختیار کرنا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کو، ان 3 کاموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا سبب اور ذریعہ فرمایا، اور 3 چیزوں کو ہلاک کرنے والی چیزیں قرار دیا۔ وہ 3 چیزیں جو ہلاک کرنے والی ہیں وہ کون سی ہیں؟ فرمایا کہ فَحَوًا مُتَّبَعٌ، ایسی خواہش جائز ناجائز کہ جس کے پورا کرنے کے پیچھے آدمی لگا ہوا، یہ نہیں دیکھے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، کہ جو خواہش دل میں پیدا ہوئی ہر حال میں اس کو حاصل کرنا ہے، یہ چیز انسان کو تباہ کرنے والی ہے۔ ہوائے نفس کہ بے لگام گھوڑے پر آدمی سوار اور سر پٹ دوڑا چلا جا رہا ہے، کھائی میں گرے گا، تباہ ہوگا، برباد ہوگا ایسا شخص۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص کہ جو جائز ناجائز خواہش کو پورا کرنے پر جتا ہوا ہو، وہ شخص ہلاکت کے اندر پڑنے والا ہے۔ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایسا شخص وہ ہے کہ جو اصل میں اپنی خواہشات کو، اپنی چاہتوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی چاہتوں پر برتری دے رہا ہے، اوپر سمجھ رہا ہے، پھر یہ تو کفر ہے، یہ تو شرک ہے کہ اللہ کی خواہش ہو، اللہ کی چاہت ہو،
اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہو اور اس کے مقابلے میں انسان اپنی خواہشات نفس کو اس طرح ترجیح دینے لگے کہ اس کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ اگر برباد ہوتا ہے تو ہو جائے، تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، تو ایسا شخص اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ دوسری چیز حضور نے فرمائی جو تباہ کرنے والی ہے، فرمایا وَشُحٌ مُطَاعٌ، اور وہ بخل اور لالچ کہ جس کی اطاعت کے اندر انسان اس طرح مبتلا ہو جائے کہ دوسروں کے حق لالچ سے، بخل سے چھین رہا ہے اور کسی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لالچ کے اندر مبتلا ہے۔ تو لالچ وہ چیز ہے جو انسان کو برباد کرنے والی ہے۔ یہ دنیا کے اندر جتنے دھوکے ہوتے ہیں یہ اس وقت تک ہی ظاہر ہوتے ہیں، دھوکہ اسی وقت، دھوکہ باز اسی وقت کامیاب ہے، ٹھگ باز اسی وقت ٹھگی لگانے میں کامیاب ہوتا ہے جب ہم لالچ کا مظاہرہ کرتے ہیں، لالچ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو جب تک دنیا میں لالچ ہے دھوکہ چلتا رہے گا، اس لیے لوگ دھوکے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ ابھی یہ آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی، مجھے بھی ذاتی ایکسپیرینس تو نہیں ہے لیکن لوگ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی معاملہ بھی تازہ ہوا ہے کہ جو پہلے وزیر آباد کے اندر وہ ڈبل شاہ کے حوالے سے ایک واقعہ ہوا کہ لوگ لالچ کے اندر مبتلا ہوئے اور اپنی جمع پونجی برباد کر بیٹھے۔ اس سے پہلے کوآپریٹو بینکس ایک بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا، اور لوگ بتا رہے ہیں کہ ابھی یہ انٹرنیٹ پر انویسٹمنٹ چل رہی تھی یا شاید اب بھی چل رہی ہو، اور لوگ اس میں پیسے ڈالتے چلے جا رہے تھے اور وہ بھی اسی طرح ڈبل ٹرپل واپس آ رہے تھے، بس پھر وہ سارا کام ختم ہو گیا۔ تو جب تک انسان لالچ کے اندر مبتلا رہے گا لوگ اس کو دھوکے کے اندر مبتلا کر دیں گے، دھوکے کے اندر ڈال دیں گے اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو لالچ ہے یہ انسان کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ اگر اس سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لالچ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، کوشش کریں میرٹ کے مطابق چلتے رہیں۔ تیسری چیز حضور نے فرمائی وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، حضور نے فرمایا خود پسندی، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ کہ انسان کا اپنے آپ کو پسند کرنا، خود پسندی کے اندر مبتلا ہو جانا۔ اللہ نے کوئی کمال دیا ہے تو اس کمال پر اظہار تشکر کی بجائے اس کو اپنی ذاتی محنت کا سبب سمجھنے، نتیجہ سمجھنے لگنا۔ اللہ نے اگر مال و دولت دیا ہے تو یہ سمجھنے لگا ہے کہ یہ سارا میری محنت کا نتیجہ، نہیں جانتا کہ کتنے لوگ اس سے زیادہ محنت کرنے والے تھے، کتنے لوگ اس سے زیادہ عقل رکھنے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے مال کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے۔ شکر کرنے کی بجائے کیا ہے، تکبر کے اندر مبتلا ہو گیا، خود پسندی کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، لوگوں کے دل کے اندر اللہ نے عزت ڈالی ہے، تو بجائے اس کے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا الہی تیرا شکر ہے کہ تو نے لوگوں کے دل کے اندر میری عزت رکھ دی ہے، لوگ میری بات کو اہمیت دیتے ہیں، اے اللہ اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اس کی بجائے تکبر کے اندر مبتلا ہو گیا کہ میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا دانش مند ہوں، میری بات کرنے کا انداز ہی بڑا زبردست ہے، میرا تو جو خطیبانہ رنگ ہے وہ بس سما باندھ دیتا ہے، بس اسی کے اندر مبتلا ہو گیا۔ ایسا شخص بالآخر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ جس کو اللہ نے عقل دی ہے، دانش دی ہے، وہ اپنے آپ کو اپنے سے کم عقل و دانش والوں کا مکروہ سمجھے، یہ سمجھے کہ اگر مجھے ان سے برتر اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے تو میں ان لوگوں کا مکروہ ہوں، نہ یہ کہ وہ ان کو حقیر اور ذلیل جاننا شروع کر دیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نقطہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ ہم انتقام در انتقام پر مبنی جو نفسیات ہے اس سے نکلیں، معاف کرنا سیکھیں، جو چیزیں انسان کو زندگی میں عزت دینے والی ہیں ان کو اپنائیں، جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے آدمی، حق بات کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھے آدمی، میانہ روی اور توازن قائم کرے اپنی زندگی کے اندر۔ اور فرمایا کہ اپنے آپ کو خواہشات نفس سے بچائے، اپنے آپ کو لالچی بنانے سے بچائے، اور خود پسندی سے اپنے آپ کو روکے ان چیزوں سے، ورنہ ہلاکت کے اندر پڑ جائے گا۔ تو یہ شخص کامیاب ہے۔ تو اس پہلا نقطہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس انداز میں سوسائٹی کو، پورے معاشرے کو اس انداز میں ہم اس کو ایجوکیٹ کریں کہ لوگ ایک دوسرے سے انتقام کی بجائے بہتر رویوں کا مظاہرہ کریں۔ بہادر شاہ ظفر کا بڑا یہ خوبصورت شعر ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ جس آدمی کی زندگی اس رنگ میں رنگی ہوئی ہے کہ خوف خدا بھی اس کے پیش نظر ہے، لوگوں کے حقوق بھی اس کے پیش نظر ہیں، وہ ہر لمحہ احتساب اپنا آپ کرتا رہتا ہے، وہ شخص وہ ہے جو انتقام در انتقام کی بجائے عفو در گزر سے کام لینے والا ہے، تو وہ کامیاب شخص ہے، وہ معاشرہ کامیاب ہے۔ وہ لوگ اکثر باتیں سناتے ہیں، میں تو جاپان گیا نہیں، تو کئی لوگ سناتے ہیں کہ جاپان کے اندر جس کی بھی غلطی ہو نا تو دونوں ایسے جھک کے سلام کرتے ہیں، دونوں ہی معذرت کر رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ اس کا کیا ہے کہ سال ہر سال گزر جاتے ہیں اور کوئی خبر نہیں ملتی کہ کوئی قتل ہوا ہو۔ یہ جدید دنیا کی میں بات کر رہا ہوں۔ عہد رسالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی کر کے گئے کہ اگر تم نے اپنے انتقام در انتقام اور بدلہ لینے اور انتشار اور افتراق کی جس طبیعت پر تم ہو، اگر تم اس سے دستبردار ہو گئے، تم نے اس دین کو اس کی صحیح اسپرٹ کے ساتھ قبول کر لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ ایک عورت جو ہے وہ یمن، حضرموت اور ان علاقوں سے چلے گی اور اللہ کے گھر کی قصد کرے گی اور اس کو رستے میں کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو جاہلیت کی ایک قدر تھی اور آج جاہلیت کی یہ قدر ہمارے معاشرے کے اندر جدید جاہلیت کا ایک روپ دار کر موجود ہے، بلکہ مضبوط ہو رہی ہے۔ وہ قدر کیا ہے کہ ہم جس طرح عربوں میں تھا نا، یا کہہ لیں کہ رومیوں اور ایرانیوں میں، بلکہ دنیا کی ہر قوم کے اندر یہ بیماری کسی نہ کسی درجے میں رہی ہے، اور جب یہ بیماری زیادہ بڑی ہے تو وہ تہذیب تباہ ہو گئی کہ لوگ حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے حمایت کرتے ہیں خاندان، قبیلہ، برادری، زبان، علاقہ، ان بنیادوں پر کہ جی اس لیے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جی ہماری برادری ہے، یہ ہمارا خاندان ہے، جی ہمارے علاقے کے رہنے والے ہیں۔ اگر اس عصبیت پر لوگ، یہ وہ جاہلی عصبیت ہے جو دور جاہلیت کے اندر جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا اور اعلان فرمایا کہ کوئی کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ لا فضل لعربی علی اجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی، کہ تقوی کی بنیاد پر یہ ساری عصبیتیں اللہ کے نبی نے ختم کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ لیس منا من دعا الی عصبیۃ، اس آدمی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جس نے ناحق حمایت عصبیت پر لوگوں کو پکارا، کھڑا کیا، اس کی دعوت دی۔ ولیس منا من قاتل علی عصبیۃ، اور اس آدمی کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جس نے باطل پر، عصبیت پر قتال کیا، جنگ کی۔ اور حضور نے فرمایا کہ ولیس منا من مات علی عصبیۃ، اور اس آدمی کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو ایسی ہی جاہلی عصبیتوں میں سے کسی عصبیت پر مر گیا۔
ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ عصبیت کیا ہے؟ جس کی نفی کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ عصبیت خاندان کی ہے، ذات برادری کی ہے، زبان کی ہے، جغرافیائی عصبیتیں ہیں. آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو مسل کی عصبیتیں ہیں، سیاسی عصبیتیں ہیں کہ جن کو لوگ اتنا اوپر لے جاتے ہیں کہ حق اس کے سامنے دبتا ہوا نظر آتا ہے. یہ ہمارے خاندان کے ہیں، ہمارے برادری کے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، اس لیے ان کی تو حمایت ہم کریں گے. یہ کفر ہے. جاہلیت کی موت مرنا ہے ایسے شخص کا. عصبیت صرف حق کی ہے، باقی ساری عصبیتیں اللہ کے نبی نے ختم کر دی. ان کی نفی کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے. لوگ فرقہ وارانہ جو عصبیت ہمارے معاشرے میں ہے اس کا تو اکثر رونا روتے رہتے ہیں، اور نہیں ہونی چاہیے. میں تو اکثر اس پر بات کرتا رہتا ہوں اور آپ احباب سنتے رہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی تقسیم ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، کہ صرف یہاں مسل کی عصبیت کا مسئلہ نہیں ہے. لوگ سیاسی فرقہ واریت کا عملی رویے آپ کو نظر آئیں گے لوگوں کے اندر. سیاسی فرقہ واریت، لسانی فرقہ واریت، جغرافیائی فرقہ واریت، رنگ اور نسل کی فرقہ واریت، زبان کی فرقہ واریت. تو یہ ساری یہ وہ عصبیتیں ہیں جو یہاں مضبوط کی گئی اور مضبوط ہو رہی ہیں. جن عصبیتوں سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی. اور اگر کوئی قوم ان عصبیتوں کے اندر مبتلا ہوتی ہے تو پھر تباہی اور بربادی اس قوم کا مقدر ہوگی. اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ من نصر قومہ علی غیر الحق، کہ جس نے محض عصبیت کی بنیاد پر ناحق اپنی قوم کی مدد کی، فہو کالبعیر الذی فہو ینزع بذنبہ. حضور نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال اس اونٹ کی ہے جو گڑھے کے اندر گرا ہوا ہو اور وہ اس کو دم سے پکڑ کر باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہو. تو کیا ہوگا؟ دم سے پکڑ کر اونٹ کو گڑھے سے تو نہیں نکال سکے گا، لیکن وہ اونٹ اس کو اپنی طرف کھینچ کر اس گڑھے کے اندر ضرور ڈال دے گا. تباہ ہو جائے گا ایسا شخص، اور ایسی قوم تباہ ہو جائے گی جن کے اندر حق کی عصبیت کی بجائے یہ جاہلی عصبیتیں موجود ہوں گی جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے. ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جو اس وقت آپ کو عصبیتیں مضبوط نظر آتی ہیں، یہ گجرانوالہ کشمیری برادری، تو بس ٹھیک ہے، یہ بھی ایک عصبیت ہے کہ آپ بھی بانٹیں میں بھی بانٹوں. حق نہیں دیکھنا، بٹ دیکھنا ہے. آپ بھی جٹ ہیں میں بھی جٹ ہوں، حق نہیں دیکھنا، بس جٹ ہونا دیکھنا ہے. آپ بھی فلاں برادری ہیں، ارائیں برادری ہیں، عوان برادری ہیں فلاں. لو یہ سارا دین برباد کر دیا ہم نے، سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ بتا کے گئے تھے کہ یہ جاہلی عصبیتیں چھوڑ دو، حق کی عصبیت کو اختیار کرنا ہے. اور ہم ابھی تک ان عصبیتوں کو اپنا خدا بنائے ہوئے، ان عصبیتوں کو حق پر غالب کر دیتے ہیں. تو آپ سوچئے اس معاشرے کا، اس قوم کا حال کیا ہوگا کہ جو اس طرح کی جاہلی قدروں کو آج جدید عنوانات کے ساتھ اختیار کیے ہوئے ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جدید جاہلیت ہے. ایک قدیم جاہلیت تھی، ایک یہ جدید جاہلیت ہے جس کے اندر ہماری قوم جو ہے وہ مبتلا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عصبیتوں کی وجہ سے جو لوگ حق کو چھوڑ کر باطل کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کی دنیا بچانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے، قیامت کے دن اس سے زیادہ بد نصیب اور بدبخت آدمی کوئی نہیں ہوگا. حدیث کے الفاظ سنیے. حضور نے فرمایا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ،
کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے شریر ترین بدترین شخص وہ ہوگا عبد اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ، جس نے دوسرے کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دی۔ تو لہٰذا دوسری چیز آج کے خطبہ جمعہ میں نے آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ جو عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ ان جاہلی عصبیتوں کو چھوڑ دیں ہم۔ یہ عصبیتیں جن کو ہم نے نئے عنوانات کے ساتھ اختیار کر رکھا ہے، ان کو چھوڑیں، ورنہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ورنہ ہمارا حال بھی وہی ہوگا جو پہلی قوموں کا ہوا ہے، بلکہ ہو رہا ہے۔ تو چھوڑ دیں ان چیزوں کو۔ اگر اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہیں، اگر تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ہم تبدیل کریں۔ اوپر سے کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ اوپر والے کو لڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ اسی طرح لڑتے رہیں گے، اور یہ بھی سارے قصور ہمارے ہی ہیں۔ آخری بات میں یہی کرنے لگا کہ جاہلیت میں تاریخ کے ہر دور میں اقتدار کے لیے لوگ لڑتے مرتے نظر آئیں گے آپ کو۔ اس میں صحیح رویہ کیا ہے، اور اگر سول سوسائٹی پوری طرح مضبوط ہو تو کس طرح یہ لڑنے مرنے کا جو کلچر ہے اس کو کس طرح لگام ڈالی جا سکتی ہے۔ یہ رہنماؤں کی تربیت کرنا، اگر سوسائٹی مضبوط ہو تو یہ جو آپ کے لیڈر ہیں نا، ان کی صحیح تربیت آپ کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں شعور ہو، میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جب ہمیں دین کا شعور ملے گا، ہم شعوری طور پر سچے مسلمان بنیں گے، یقین جانے یہ مسل کی عصبیتیں ختم ہو جائیں گی۔ لوگ کبھی نہیں لڑیں گے کہ یہ سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے۔ لوگ نہیں لڑیں گے اس بنیاد پر۔ جب صحیح دین کا شعور ہمیں ملے گا، جب بات ہمیں سمجھ آ جائے گی، اور جب اس امت کو، اس قوم کو، پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں، کہ جب پاکستانی قوم کو صحیح سیاسی شعور نصیب ہوگا کہ جس طرح اسلام نے ان کی تربیت کی ہے، تو یہ لوگ بھی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ محاورہ بڑا خوبصورت ہے کہ اعمالکم امالکم، لوگوں تمہارے کرتوت ہی تمہارے حکمران ہیں۔ جس طرح کہ ہم خود ہیں، جو رویے ہمارے ہیں، ہمارے حکمران اس کا مظہر ہیں، اس کا نتیجہ ہے۔ ان کو گالیاں کیوں نکالتے ہو؟ جس طرح وہ حدیث میں منع کیا ہے، لا تسبوا الدہر، حضور نے فرمایا، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں زمانے کو گالیاں مت دو، انما انا الدہر، میں زمانہ ہوں، زمانہ تو میں ہوں، زمانے کو گالیاں مت دو۔ زمانہ اچھا برا نہیں ہوتا، میں اور آپ اگر اچھے ہیں تو زمانہ بڑا اچھا ہے، اور اگر میں اور آپ برے ہو گئے ہیں تو زمانہ برا ہو گیا ہے۔ تو زمانہ تو برا نہیں ہے فی نفسہ ہی، اصل چیز تو میرا اور آپ کا اچھا اور برا ہونا ہے۔ حکمرانوں کی کیا جرت ہے کہ وہ اس طرح کی بغیرتیوں کا مظاہرہ کریں جو آپ ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی بے شرمیوں کا مظاہرہ کریں کہ پورا ملک اور پوری ریاست دو پر لگا دی ہے۔ جب قوم بیدار ہوگی، دنیا میں کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے رویے لوگوں کے ہوتے ہوں؟ خطرہ ہے کہ جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ کہیں رہ نہ جائے، لیکن یہ بات بھی بڑی ضروری ہے۔ کوئی دنیا کے اندر آپ دیکھیں، کسی قوم کے اندر دیکھیں، ہر جگہ احتجاج ہوتے ہیں، لیکن ہر دفعہ یہ حکمران، یہ اپوزیشن، یہ مذہبی رہنما، یہ آپ کے لیڈر کبھی مذہب کے نام پر مجھے اور آپ کو استعمال کرتے ہیں، کبھی سیاست کے نام پر مجھے اور آپ کو استعمال کرتے ہیں، کبھی اپنے اقتدار کی بھٹی کے اندر مجھے اور آپ کو جھونک کر اس کی آگ خود سینکتے ہیں، ہمیں قربان کر کے اپنے مفادات کے لیے سب کچھ کھیل کھیلتے ہیں۔ قصور کس کا ہے؟ دنیا بیدار ہو چکی ہے، پوری دنیا کے اندر کلچر تبدیل ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں تو روز اول ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفاء راشدین نے سب کچھ ہمارے سامنے عملی طور پر بیان کر کے
پیش کر کے رکھ دیا تھا، بدقسمتی سے ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا۔ تو آج جو ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے، یہ میں بات کر لوں، پھر میں ایک دو حدیثیں بھی اس موضوع پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو دیکھ لیں ذرا، کہ اگر یاد رکھیے، اگر کسی دور میں دین سے بڑی کوئی عصبیت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس سے بڑی کوئی عصبیت نہیں ہے، کہ سب کچھ ہمارا دین ہے، اور دین بھی حضور کا صدقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر دنیا کی ہر چیز قربان ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص اس دین کو آڑ بنا کے، ناموس رسالت کو آڑ بنا کے، احتجاج میرا اور آپ کا حق ہے، لیکن اگر دین کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، ناموس رسالت کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے آڑ بنا کے اگر کوئی قومی املاک کو نقصان پہنچائے، اگر کوئی شخص سڑکیں بند کرے، لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کرے، ہسپتالوں کو اور مختلف اداروں کو برباد کرے، تو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ شخص کہیں کوئی ذاتی ایجنڈے پر نہ ہو۔ دنیا میں احتجاج ہوتے ہیں، لوگ نکلتے ہیں، مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا ضرورت ہے ہمیں یہاں گاڑیاں جلانے کی؟ آپ نکلیں اور سارا روڈ بند کر کے بیٹھ جائیں، ساری قوم ہی باہر آ جائے نا، باشعور قوم ہوگی تو آئے گی۔ ساری قوم کسی چیز کو حق سمجھتی ہے، اس کے لیے سارے باہر نکل آئیں، چلا کے دکھائیں کون سی گورنمنٹ چلے گی۔ دنیا میں یہی ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں عجیب ہوتا ہے، چونکہ ہم کوئی باشعور قوم ہی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر بٹے ہوئے لوگ ہیں، اور جو ہماری عصبیتیں ہیں، مسل کی عصبیتیں، ان پر لوگ نکلتے ہیں، دین کے لیے نہیں نکلتے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ ہوتا ہے تو اونچی شلوار والے باہر نکلے ہوتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہونا چاہیے، اور اگر کوئی 12 ربیع الاول ہوتا ہے تو کوئی خاص گیٹ اپ کے لوگ وہ نکلتے ہیں، اور اگر کوئی اور موقع ہوتا ہے کوئی تیسری طرز کے لوگ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ یہ سارے اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ تربیت ہی نہیں ہے، بحیثیت قوم تربیت ہی نہیں ہے، تربیت اپنی اپنی بیڑیں تیار کی ہوئی ہیں، قوم بننے نہیں دیا گیا ان کو۔ یہ پی ٹی آئی کو دین ہے، یہ نون لیگ کو دین آ گیا ہے، یہ پیپلز پارٹی کو ایسی عصبیت ہے کہ دین کے متبادل ہے۔ وہ خدا کا خوف کریں بھائی، ہماری عصبیت حق اور سچ ہے، ہماری عصبیت صحیح بات کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ یہ ساری جماعتیں ہماری ہیں، جو صحیح ہوگی اس کے ساتھ چلیں گے، ورنہ اس کو چھوڑ دیں گے، اس کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ یہ ہم نے اس طرح کی تربیت جو ہمارے مسجد میں ہونی چاہیے تھی، مدرسے میں ہونی چاہیے تھی، یونیورسٹی کالجز اور اسکولوں میں ہونی چاہیے تھی، قوم کی تربیت، قوم بننا، قومی مزاج کے اندر ڈھلنا، اجتماعی شعور کی تربیت ہونی چاہیے تھی، وہ تربیت نہیں ہو رہی۔ نتیجہ ساری قوم جس طرح بٹی ہوئی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس خطرناک ماحول سے بھی ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات جو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اقتدار کے لیے لڑنا مرنا یہ تاریخ کے ہر دور میں رہا ہے، اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ بیماری رہی ہے، لیکن اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ قوم اگر بیدار ہے تو حکمرانوں کو تیر کی طرح سیدھا کر دے گی۔ اگر عمر فاروق جیسا حکمران اور خلیفہ بھی اگر یہ کہے کہ عورتوں کو یہ حق مہر اس سے زیادہ دینا درست نہیں ہوگا، تو اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ پبلک اویئرنیس اتنی ہونی چاہیے کہ عورت کھڑی ہو کے کہہ دے کہ آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے زیادہ دینا چاہتا ہے۔ ایک عام آدمی کھڑا ہو کے بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے جو قمیض پہنی ہوئی ہے یہ بیت المال کا کپڑا ہے، ہمیں جتنا ملا تھا اس سے تو قمیض نہیں بن سکتی۔ پہلے اس کا جواب دے، پھر بات سنیں گے۔ جب لوگوں کے اندر اتنی اویئرنیس ہو، جب پبلک اتنی بیدار ہو، تو آپ یقین رکھیے کہ حکمران بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ہم چور ہیں بھائی، ہم خود بے ایمان ہو گئے ہیں، چور ہیں، ہم ڈاکے ڈالنا چاہتے ہیں، لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں،
اور چاہتے ہیں کہ حکمران بھی کرتے رہیں ہم بھی کرتے رہیں، تو پھر جو ہمارے ملک کا حال ہوا ہے، کیا دنیا میں کبھی اس طرح آپ نے سنا کہ لوگ اپنا گھر ہی خود جلانے پر تل جائیں، اپنا آپ ہی خود برباد کر کے رکھ دیں؟ یہ ابھی جو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ اپنے گھروں میں اپنی جگہ پر جہاں آپ کی حیثیت ہے تربیت احتجاج کریں، آپ لوگوں کا حق ہے، لیکن یہ ہے کہ خدا کے لیے چاہے دین کے نام پر کوئی آدمی آپ کو لے کر نکلے اور یہ چاہے نہ کریں، چاہے کچھ سیاسی مفادات کے لیے نکلے نہ کریں، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیثوں اور قرآن کی آیات کو سم بات ٹائم پورا ہو گیا ورنہ وہ موضوع رہ گیا وہ حصہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے رویوں کی تربیت فرمائی، منع فرمایا، روکا، اور آج دنیا کے حالات سے بھی ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور بھائی ہمارا اختلاف چند جرنیلوں سے ہو سکتا ہے، تو فوج پر حملے کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ ریڈیو اسٹیشن جلانا کون سی عقل مندی ہے؟ ہمارا سیاستدانوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارا ان ساری جماعتوں کے افراد سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے جو ہم نے اختیار کیا؟ دنیا کی تو پہلی خواہش اور کوشش ہے کہ یہ لوگ انتشار کے اندر مبتلا ہوں، لڑیں مریں، ایک دوسرے کے گلے کاٹیں۔ آپ سوچئے عراق کی فوج کو تباہ کیا گیا، دنیا کی طاقتور فوج، ملک برباد ہو گیا، فوج کو ختم کیا، ملک برباد ہو گیا۔ ہمیں اپنی فوجی اسٹیبلشمنٹ پچھلے جمعے بھی میں بات کر رہا تھا، اختلاف ہے ہمیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ملک ہی برباد کر دیں۔ لیبیا کی فوج تباہ کی، ملک قبضہ ہو گیا۔ شام کو پہلے فوجی تنصیبات تباہ کر کے طاقت کو ختم کیا گیا، آپ کے سامنے کہ اردن کی گولان کی پہاڑیاں آج بھی اسرائیل کے پاس ہیں، فلسطین کا علاقہ اسرائیل کے پاس ہے۔ کس طرح مصر اور ترکی کو کمزور کیا گیا۔ پاکستان کی فوج کو تباہ کرنا چاہتے ہو، اپنے ہاتھوں سے اپنا ایسٹ برباد کرنا چاہتے ہو، خدا کا خوف کریں۔ میں کوئی فوج کی حمایت نہیں کر رہا، پچھلے جمعے میں نے اسی موضوع پر بات کی تھی۔ ہمیں ہمیں صدر ایوب سے بھی اختلاف تھا، ہمیں مشرف سے بھی اختلاف تھا، ضیاء الحق سے اختلاف تھا، یہ جمہوریت کے قاتل ہیں یہ لوگ، اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ ادارے کے طور پر اگر آپ فوج کے یہ قوم فوج کے خلاف کھڑی ہو گئی تو پھر آپ تیار ہو جائیں کہ پھر ہمارا انجام بھی انہی ملکوں جیسا ہوگا، نہ آپ کا یہ ایٹمی اثاثہ باقی رہے گا اور نہ ہی ملک کے اندر کوئی داخلی استحکام باقی رہے گا۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ جو عصبیتیں آپ نے کھڑی کی ہیں نا جماعتوں کی، یہ پی ٹی آئی بھی ہماری ہے، نون لیگ بھی ہماری ہے، پیپلز پارٹی بھی ہماری ہے، یہ کوئی باہر کی جماعتیں نہیں ہیں۔ جو ان کی باتیں صحیح ہوں گی مانیں گے، جو نہیں صحیح نہیں مانیں گے، غلط طرف نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے کی، کئی دفعہ میں باتیں کرتا ہوں تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آپ لوگ کہیں یہ نہ سوچنے لگیں کہ یہ خطبہ جمعہ میں بڑی اجنبی قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ بھائی یہ باتیں نہیں ہو رہی، ہونی چاہیے۔ آپ کا ہر فورم یہ بات کرے گا تو قوم ایجوکیٹ ہوگی۔ ہمارے اینکر ہیں بکے ہوئے، صحافی ہیں قلم خریدا ہوا ہے لوگوں نے، خطیب ہے بیچارے جرت ہی نہیں ہے بات کرنے کی، اساتذہ ہیں اپنے مفادات کے تابع ہیں، کون کرے گا پھر بات؟ کسی کو تو کرنی ہوگی، وہ لوگ کریں جو اس بات کی جرت رکھتے ہیں، جو اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو بات کرنی چاہیے۔ لہٰذا میں نے بھی آپ کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا، آپ سب کی طرف سے میں نے بات کی ہے، اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، یاد بھی دلا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں، اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہوں۔ یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔